کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ناگوار گزرنا تو چھوٹی بات ہے، وہ بچیوں کو زندہ تربور کر دیا تھا۔ اور آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی پاکستان جیسے ملک میں بھی ایسے علاقوں کی کمی نہیں ہے جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جہاں ہم خود چاہتے ہیں کہ عورت کو بڑا باپردہ ہونا چاہیے، مگر مردوں نے خود عورت کو بازار کی تشہیر بنا کے رکھا۔ بدقسمتی ہے کہ ہماری کوئی تشہیر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کسی عورت کی نیم بریاں تصویر نہیں لگا دی جاتی، بھلے سے وہ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات یا شہروں میں لگنے والی بڑی بڑی ہورڈنگز۔ آپ دیکھیں اس پر عورتوں کی تصویریں آپ کو نظر آئیں۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دوسری طرف عورت اپنی نام نہاد آزادی کے نعرے لگاتے پھرے۔ اور پاکستان کے اندر بھی آپ نے یہ بازگشت سنی کہ عورتوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، مجھ پر پابندی لگانے والا کوئی مذہب، معاشرہ، سوسائٹی کون ہوتا ہے؟ تو عورت کے حوالے سے انسان ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہا ہے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ معاشرے کی مور دین 50% آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اسلام کی روشنی میں عورت کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھیں اور پھر اس کے کردار کو بھی جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے اس کردار کو سمجھیں اور سمجھ کر معاشرے کی ترقی میں صحیح معنوں میں اپنا رول پلے کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامنا کر سکیں۔ یہ پس منظر ہے آج کے اس موضوع کو منتخب کرنے کا۔ سب سے پہلی بات جو آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیں، انسان ہونے کے ناطے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ میں نے آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ النساء، قرآن پاک کی 4تھی سورت ہے اور اس کی پہلی ہی آیت کریمہ آج میں نے تلاوت کی۔ ہم نے سوچا کہ عورتوں کی بات کرنی ہے تو کتنا اچھا ہو کہ ہم اسی سورت سے آغاز کریں۔ اللہ رب العزت نے جس سورت کا نام ہی سورہ النساء رکھا، آپ عورت کی اہمیت کا اندازہ کریں اور پورے قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ رجال کوئی نہیں ملے گی آپ کہ جس کو مردوں کے نام منسوب کیا، مگر ایک صورت ایسی ضرور باری تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس صورت کا نام ہی اس نے سورہ النساء رکھا ہے، خواتین۔ تو پوری صورت کو عورتوں کے نام منسوب کرنا یہ خود عورت کی اہمیت پر دلالت ہے۔ اور پہلی آیت کریمہ اور اس کے پہلے ہی کلمات وہ اسی بات پر دلالت کر رہے ہیں جو پہلی بات میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت انسان مرد اور عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں۔ اب سنیں، پہلی آیت میں باری تعالیٰ نے بات کیوں شروع کی؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسان۔ تو میں یہی رک کر پہلی بات جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب باری تعالیٰ نے یہ فرمایا اے انسانوں، تو کیا خیال ہے ان انسانوں سے مراد صرف مرد ہیں یا ان میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ جی، تو باری تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی کلمے یا ایھا الناس سے مخاطب کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بھی الناس کہہ کے بلایا۔ پھر اسی آیت کریمہ کو آگے پڑھیں تو آگے فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ فرمایا اے انسانوں،
اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اب دوسری بات پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے مردوں کو بھی مخاطب کیا، عورتوں کو بھی مخاطب، اور دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مردوں اور عورتوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو نفس واحدہ سے، ایک جان سے، سنگل سیل سے یا سنگل ذات آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ تو مرد ہو یا عورت، ان کا اصل منبع، سرچشمہ، جہاں سے آغاز ہوا، ان کا اوریجن، ان کا مادہ تخلیق ایک ہونے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ نے مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ فرمایا تم مرد ہو یا عورت، تم سب کو ایک جان سے ہم نے پیدا کیا ہے، اور تم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پھر اسی طرح آپ کبھی قرآن پاک پہ غور کریں، یہ کلمات آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت بخشی، اس کے سر پر بزرگی کا تاج رکھا۔ میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ جب بنی آدم کہا، آدم کی اولاد، تو بنی آدم سے مراد صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ جب عورتیں بھی شامل ہیں تو اس کا مطلب اللہ رب العزت نے جس طرح عزت اور بزرگی کا تاج مردوں کے سر پر سجایا ہے، اسی طرح اس نے عزت، بزرگی اور فضیلت کا تاج عورتوں کے سر پر بھی سجایا۔ اس عزت اور تکریم کے اعتبار سے بھی مرد اور عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو بنی آدم کہا۔ آپ سورہ 3 کے معروف کلمات اکثر و بیشتر سنتے اور پڑھتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ تو جب کہا انسان کو احسن تقویم بنایا تو انسانوں سے مراد جہاں مرد ہیں وہاں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب کہ احسن تقویم ہونے میں بھی اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اکثر مقامات، اکثر کیا بلکہ 99% مقامات آپ کو ایسے ملیں گے کہ باری تعالیٰ نے جب کوئی احکامات دینا چاہا تو ایک ہی کلمے کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو اکٹھے احکامات دیے۔ نماز کی فرضیت کی بات کی تو سمپلی فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس حکم میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، اس زکوٰۃ دیا کرو، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ روزے کی بات آئی تو سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو ایمان والوں میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ حج کی بات کی تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، انسانوں پر اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا فرض ہے، جو بھی استطاعت کرتا۔ تو ناس کہہ کر اس میں مرد بھی آ گئے اور اس میں عورتیں بھی آ گئی، اکٹھے احکامات کی بات کر۔ تو گویا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ مرد اگر یہ سمجھیں کہ شاید مرد ہونے کی وجہ سے اللہ کی ہاں ہمارا مقام زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، اور عورتوں کی شان اور مقام عورت ہونے کی وجہ سے کم ہے، تو یہ تصور مبنی پر جہالت ہوگا۔ قرآن پاک نے اللہ کے ہاں عزت اور بزرگی کا معیار مرد یا عورت ہونے کو نہیں رکھا، بلکہ سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر مرد تقوی میں آگے نکل جائے گا تو اس کی شان اللہ کے ہاں بڑھ جائے گی، اور اگر عورت ہو کر کوئی تقوی میں آگے نکل جائے تو عورت ہونے کے باوجود بھی وہ مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو اللہ نے عزت اور بزرگی کا معیار وہ مرد یا عورت ہونے کو نہیں رکھا، بلکہ تقوی کو معیار رکھا۔
مرد سمجھیں کہ شاید ہم کوئی نیک عمل کریں تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا اور عورتیں محروم رہ جائیں گی، یا ہم جنت میں جائیں گے اور عورتوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، تو ایسا کوئی تصور نہیں۔ اسی سورہ نساء 4 سورت ہے قرآن پاک، باری تعالیٰ نے آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، بھلے سے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے غرض نہیں ہے۔ غرض کس بات سے ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایک ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ ایمان لانے کے بعد فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، بھلے سے وہ مرد ہو یا عورت، ان سب کے لیے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جو جنت میں داخل ہوئے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کسی پر کوئی تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ اس اعتبار سے بھی باری تعالیٰ نے دیکھا نا، وضاحت سے کہہ دیا من ذکر او انثیٰ، بھلے مرد ہو یا عورت ہو، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر نیک عمل کیے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، بھلے وہ مرد ہو یا عورت، بس شرط ایک ہی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال پر ان کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا اس اعتبار سے۔ میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کریمہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ مزید کوئی اور ایسا ابہام باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو پہلا تصور میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ باری تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی بڑا پیرالل ذکر کیا، اور ذرا دیکھ لیں کہ اللہ نے کوئی فرق رکھا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کا ذکر کر کے آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، فرمایا ان خوبیوں کے حامل بھلے سے مرد ہوں یا عورتیں، اللہ نے سب کے لیے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار ہے۔ مجھے بتائیے اللہ نے کوئی فرق رکھا ہے؟ اس نے کیسے گن گن کے بتایا؟ اس کا مطلب اس مغفرت، اس بخشش اور اجر عظیم کے ملنے میں بھی اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ جو کوئی اچھے اخلاق اپناتا چلا جائے گا اللہ کے ہاں موجود ٹھہرے گا، اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، اسے بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملتا چلا جائے گا۔
حاضرین مکرم، اگر تھوڑا سا مزید عورت کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا چاہیں تو میں چند اسپیسیفک آپ کو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ عورت کو بھی اللہ نے بڑے بڑے درجات سے، عورت چاہے تو بڑے اونچے مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی چشم تصور میں لائیں، غار حرا کی خلوتوں میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، تو اس وحی کے اترنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی سے اس وحی کے اترنے کا پہلی مرتبہ ذکر کیا، یاد رکھیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کبھی سنتے ہیں مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کبھی ام المومنین کی بات سنتے ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نہیں، مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، بچوں میں سے مولا کائنات علی شیر خدا سب سے پہلے ایمان لائے، اور خواتین میں سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ مگر اوورآل جب سب انسانوں کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس ہستی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا شرف ملا، اور جو مشرف با ایمان ہوئی، جو سب سے پہلے ایمان لائیں، وہ مرد نہیں ایک عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ شرف اللہ نے عورت کو عطا کیا۔ سب سے پہلے جس ہستی نے میرے آقا کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی، اور وہ بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ باقی سب کی قربانیاں بعد میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ خوش بخت خاتون ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین قرار دیا۔ دین کی آدھی تعلیمات ان کے ذریعے امت تک پہنچی۔ 8000 کے لگ بھگ صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو 1500 کے لگ بھگ خواتین ہیں جو محدث ٹھہری، جو آقا کی احادیث روایت کرتی رہے، وقت کے بڑے بڑے امام ان کی شاگردی میں رہے، ان سے آگے روایت کرتے رہے۔ عورت کے مقام کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی غور کریں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام ایمن اور ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اور ان کے علاوہ بھی کئی خواتین ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر انہیں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ ام حسان، فاطمہ نیشابوری، مریم بصریہ اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا شمار اولیاء کبار، بڑے بڑے عظیم اولیاء میں ہوتا ہے، اور 3 درجات اور مقامات تک۔ ایک ایمان افروز بات بتاتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ، بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت تھی، بس اللہ کا خوف ایسا دل میں اترا کہ سلطنت کو لات ماری اور اللہ کی راہ کے مسافر بن گئے، بڑے بلند پایا بنی ہوئے، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہے تھے، اور جانے کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک قدم پر 2 نفل پڑھتے جا رہے ہیں، ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 14 سال میں مسافت طے کی۔ جب 14 سال کی مسافت طے کر کے اللہ کے گھر میں پہنچے، نگاہیں اٹھائیں، دیکھا تو اللہ کا گھر نظر ہی نہیں۔ پریشان ہو گئے کہ مولا کہیں میری بینائی تو سرد نہیں ہو گئی، اتنی طویل مسافت کے بعد آیا ہوں اور دیکھا ہے تو تیرا گھر نظر ہی نہیں آیا۔ تو جواب ملا کہ ابراہیم، تو ایک ہر قدم پر 2 نفل پڑھتا ہوا آیا ہے نا، اور کعبہ تجھے نظر ہی نہیں آیا، مگر ادھر میری ایک نیک بندی رابعہ بصری، وہ عجز و انکساری کا ایسا بہتر بن کر آ رہی ہے کہ آج کعبہ خود اس کے استقبال کے لیے گیا۔
عورتوں کو اللہ نے ایسے مقام دیا۔ اب غرض میں پہلی بات جو بتانا چاہ رہا تھا کہ حاضرین مکرم یہ بات یاد رکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ نیک اعمال پر اجر ملنے کے اعتبار سے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ بزرگی کا معیار اللہ رب العزت نے مرد یا عورت ہونے کو نہیں بنایا بلکہ تقویٰ کو بنایا ہے۔ اور پھر مغفرت اور اجر عظیم ملنے کے اعتبار سے بھی اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ پھر مزید اگر آگے دیکھا جائے کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا محدود سا ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ عورت کو اللہ نے 4 بڑے بڑے کردار عطا کیے، اس کو 4 مختلف روپ عطا کیے۔ عورت کا پہلا کردار ایک بیٹی کی شکل میں، عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کے روپ میں، عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں، اور عورت کا چوتھا کردار ایک ماں کے روپ میں۔ اور ان چاروں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ جس کا تصور کوئی دنیا کا معاشرہ اور سوسائٹی کر ہی نہیں سکتا، جو مقام اسلام نے عورت کو عطا کیا۔ سب سے پہلے بیٹی کی شکل میں اگر دیکھا جائے تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ ناگواری تو چھوٹی بات ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ اس بات کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ آپ کبھی سورہ نحل کو پڑھیں، 16واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اس کی آیت نمبر 58 اور 59۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ فرمایا جب ان میں سے کسی کو اس بات کی خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا ہوتا؟ بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے ہی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بھر جاتا کہ اچھا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور قرآن آگے کہتا ہے يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اس خبر کے باعث جو اسے دی گئی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ قوم سے منہ چھپاتا تھا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور قرآن آگے ان کی کیفیت کو ذکر کر رہا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، پھر بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر وہ اندر ہی اندر پلاننگ کرتا کہ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اسے زندہ رکھ کے ساری زندگی ذلت سے گزار دوں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اسے زندہ درگور کر دوں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اس لیے میں نے قرآن پر ہی اکتفا کیا، زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ یہ کبیر رسم تھی جو اسلام سے پہلے پائی جاتی تھی۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام نے اس کبیر رسم کا خاتمہ کیا اور قرآن پاک کی آیتیں نازل فرما دی۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا لوگوں ڈرو اس دن سے جب زندہ ترگور ہونے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی بتا کس جرم کی پاداش میں اس ظالم نے تمہیں زندہ ترگور کیا، میں کیا جواب دوں گی اس سے بتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ یہ ارشاد فرما کر بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا البنون نعمت والبنات رحمت، فرمایا سن لو اگر بیٹے خدا کی نعمت ہیں تو بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ میرے آقا نے بیٹی کو رحمت قرار دے کر بیٹی کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا۔ اور آپ کبھی اس بات پر غور کریں، ہم سارے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، 14 صدیاں بیت گئیں، اسلام آ گیا، اسلام نے اس کبیر رسم کا خاتمہ کیا، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، مگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم درگور تو نہیں کرتے، مگر اس کبیر رسم کے جراثیم آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمیں جو خوشی بیٹے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر آج بھی ناگواری کا اظہار کیا ہے۔
آج بھی بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، آج بھی بیٹی کو آر سمجھا جاتا ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا یا پھر فرمایا 2 بیٹیاں عطا کی اور وہ شخص ان سے حسن سلوک سے پیش آیا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تا وقت کہ وہ اس سے جدا ہو گئی، تو مختلف احادیث مبارکہ ہیں، میں خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 یا 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے والا، فرمایا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک پر 2 انگلیاں کھڑا کر کے ایک موقع پر ایسی بات ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا جس کو اللہ نے بیٹی ایک ہی دی ہو، تو میرے آقا نے فرمایا ہاں جس کو ایک ہی بیٹی اللہ نے دی اور وہ اسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، تو وہ شخص بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ فرمایا جو بیٹیوں کی وجہ سے مشکلات اور مسائل کا شکار ہوا اور اس پر صبر کرتا رہا تو وہ بیٹیاں قیامت والے دن اپنے باپ کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ارشادات مبارکہ کے ذریعے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو بتایا۔ آپ غور کریں، ہمارے ہاں آج بھی اس طرح کی تفریق پائی جاتی ہے، ہر دن کوئی اچھی چیز پک جائے تو ہم بیٹوں کو پہلے دیتے، بیٹوں کو زیادہ دیتے، تحائف کی تقسیم کرنے لگے تو بیٹوں کو اچھے تحائف دیتے، بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا لوگوں اپنی اولادوں میں تحائف کی تقسیم میں برابری کیا کرو، پہلے یہ حکم دیا اور ساتھ بالخصوص فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ معصیت بیٹی میں مقام بتا رہا ہوں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ اگر بیٹیاں کو گھٹیا چیز ہوتی، کوئی ناقص چیز ہوتی، تو اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بیٹیاں عطا نہ کرتے۔ ایسے ایسے انبیاء کرام بھی ہوئے جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی، کوئی بیٹا نہیں دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، بیٹے بھی دیے مگر کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، اور آپ کی نسل بھی چلی تو آپ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے آئی۔ بیٹی کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کرنا ہو تو کبھی چشم تصور میں لائیں، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں یہ عظیم نعمت دی، تو جو احسان جتلایا اور جس انداز سے اپنے محبوب سے بات کی، فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو سیدہ کائنات کی شکل میں کوثر عطا کیا۔ مقامی احسان ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس انداز میں جو اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، تو سیدہ کائنات کی شکل میں ملنے والی بیٹی کو اللہ کتنی اونچی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا محبوب یہ لوگ آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیتے ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے سیدہ کائنات کی شکل میں آپ کو ایسی کوثر عطا کر دی ہے کہ رہتی دنیا تک اب تیری نسل ختم نہیں ہو سکتی۔ بیٹی کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میرے آقا کی محبت اور شفقت کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی سیدہ کائنات اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتی، میرے آقا ان کو آتا ہوا دیکھتے تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتے، ان کو ویلکم کہتے، مرحبا کہتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پر میرے آقا بوسہ دیتے، بسا اوقات ان کو اپنی داہنی جانب، کئی بار بائیں جانب، اور بسا اوقات میرے آقا سیدہ کائنات کو خود اپنی مسند پر بٹھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا لوگوں سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
یہاں کا اپنے طرز عمل سے بتا رہے ہیں بیٹیوں سے کیسا حسن سلوک کرنا. ان کی شخصیت سے بڑھ کر تو رول ماڈل کوئی نہیں ہے نا. آپ کی محبت کا عالم یہ تھا اپنی بیٹی سے کہ کوئی صحابی بھی جب آپ سے بات کرنے لگتا تو بات کرنے سے پہلے کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ کی بات، پھر اگلی بات کرتے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لختے جگر سے بات کرنے لگے اور بات کرنے سے پہلے آپ فرما رہے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اے فاطمہ تجھ پر عبداللہ و آمنہ قربان. آقا آپ نے اس طرز عمل سے ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ بیٹی کو اللہ نے وہ اونچا مقام عطا کیا ہے جو دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی آج تک نہیں ہے. یہ ایسے ایسے عنوانات ہیں کہ ایک ایک عنوان پر ہی گھنٹوں گفتگو درکار ہے، مگر ہم نے ایک محدود وقت میں رہتے ہوئے بات ختم کرنی ہے. آپ احباب آج لیٹ آئے، میں نے 5:40 پہ گفتگو شروع کر. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کل سے آپ نے لیٹ نہیں ہونا، بڑے وقت پہ آنا ہے، کیونکہ ورکنگ ڈیز ہیں، پھر آپ نے کام پہ جانا ہوتا ہے، جاب پہ جانا ہوتا ہے، موضوع ادھورا رہ جائے یا آپ اپنے کام سے لیٹ ہو جائیں اور دل میں حسرت ہی رہ جائے کہ پوری باتیں ہم نے نہیں سنی تھیں تو مناسب نہیں ہے، تو ذرا جلدی آ جائیں. میں بھی سیری کر کے آیا ہوں آپ کی طرح، اور اتفاق ہے کہ جب آج حال میں پہنچا ہوں تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے سیف اللہ صاحب کے، چونکہ ان کے میں ساتھ آیا تھا تو ان کو مجبوراً آنا پڑا. تو میں نے اپنے ساؤنڈ والے بھائی سے کہا کہ آپ تلاوت کر لیتے ہیں تو آئیں آپ ہی شروع کریں، مگر اللہ نے کرم کیا کہ پھر ہمارے ثنا خان آ گئے، انہوں نے تلاوت بھی کی اور انہوں نے نعت پڑھا، اور ٹھیک 5:40 پہ میری گفتگو شروع ہوئی. تو کل میں امید کرتا ہوں کہ آپ 5:30 بجے تک آ جائیں گے تاکہ پر وقت 5:30 تلاوت شروع ہو جائے اور 5:45 سے پہلے گفتگو شروع ہو جائے. تو اس لیے بہت سارا شارٹ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ایک ایک عنوان پر گفتگو کریں گے. تو میں ساتھ ہی آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بیٹی کو اسلام نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے تو پھر بیٹیوں کا کوئی کردار بھی اسلام نے متعین کیا ہے، بیٹیوں کو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات جو میں بھی بتا رہا تھا کہ بیٹی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا. وہ والدین کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. تو پھر بیٹیوں کا پہلا کردار یہ بنتا ہے کہ وہ زندگی کے اندر ایسی سیرت، ایسے اخلاق، اس طرح کی زندگی گزاریں کہ وہ والدین کے لیے رحمت بنے، کبھی زحمت نہ بنے. وہ گھر کی 4 دیواری کا ماحول ہو، وہ سکول، کالج یا یونیورسٹی کا ماحول ہو، یا وہ اپنے سسرال میں چلی جائے، جہاں بھی جائے بیٹی کی سیرت اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جائے، بیٹی کی وجہ سے والدین کو کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ بیٹی ہے تو والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے قرآن نے بار بار کہا. یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ایک نہیں کئی مقامات قرآن پاک میں. جہاں بات کی ہے قرآن نے والدین کے ساتھ عدل کرنے کی بات نہیں کی بلکہ احسان کرنے کی بات کی. والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے. کسی کو اس کے حق کے برابر دیا جائے تو اسے عدل کہتے ہیں. اور عدل احسان میں تب بدلتا ہے جب کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے. اور قرآن والدین کے ساتھ عدل کا مطالبہ نہیں کر رہا، احسان کا مطالبہ کر رہا ہے. میں نے بتایا یہ ایک سبجیکٹ ہے جس پر بڑی وہ احسان کیا ہے. میں صرف قرآن کی آیت کے ایک حصے کی شکل میں تھوڑا سا صرف بتاتا. آپ کبھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو پڑھیں. باری تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا ہے کیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. فرمایا یہ اٹل فیصلہ ہے. یہ قضا کا لفظ بڑا اہم ہے، یہیں سے قاضی کا لفظ بنا ہے. تو قضا فیصلے کے معنوں میں فرمایا قطعی فیصلہ جس پر کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں، کوئی اف اور بٹ کی گنجائش نہیں. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. کیا خیال ہے؟ یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کی کوئی گنجائش ہے؟
کوئی اشارتاً کنایتاً کسی کی عبادت کرنا چاہے کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا جیسے یہ فیصلہ ہے اسی طرح آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا دوسرا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے کم درجے کا عمل نہیں چاہیے، احسان چاہیے۔ وہ احسان کیا ہوگا؟ میں صرف قرآن کے جملے بتا رہا ہوں، آگے قرآن نے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب وہ تمہارے رحم و کرم پر اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، ان تک تمہارے پاس ہو، کبھی تم ان کے رحم و کرم تھے اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھائیں گے کہ وہ تمہارے رحم و کرم پر ہو، بڑھاپے کی عمر آ جائے، بڑھاپے کی کیا لگا تو فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تو فرمایا خبردار ایسے حالات میں تمہیں والدین کو اف تک کہنے کی بھی اجازت ہے۔ اب اس بات کی ڈیپتھ کو سمجھنا ہو تو قرآن نے بڑی بات کی ہے، یہ جو بڑھاپے کی قید لگائی نا، آپ دیکھیں والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر خدا نہ کرے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی فالج ہو جاتا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، رفع حاجت کے لیے نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو واش روم لے کے جانا پڑتا ہے، صفائی کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک فطری سی بات ہے، جب کسی کو ٹوائلٹ واش روم میں لے جا کر آپ صفائی کرتے ہیں تو بندے کو گھن آتی ہے، اور ایسے حالات میں نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کی زبان سے نکلتا ہے اوف، اور مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ہوں، یہ ہوں کا لفظ ترجمہ کیا ہے مفسرین۔ فرمایا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بڑھاپے کی عمر میں والدین پہنچ جائیں، تمہیں رفع حاجت کے لیے لے کے جانا پڑے، صفائی کرنا پڑے، تمہیں ناگوار گزرے، تو ایسے حالات میں بھی خبردار تمہیں والدین کو اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور آج بیٹی اگر 4 جماعتیں پڑھ جائے تو وہ والدہ کو خاطر بھی نہیں لاتی، تو کہتی ہے اس بوڑھی بیچاری کو کیا خبر، وہ بیٹا 4 کلاسیں پڑھ جائے وہ باپ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو پھر بیٹیاں میں بتا رہا ہوں والدین کے لیے رحمت بنے، زحمت نہیں بنے۔ یہ سبجیکٹ ہیں، پورے سبجیکٹ ہیں جن پر کئی گھنٹے گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں تو صرف آپ کو چلتے چند چیزیں تاکہ موضوع کے تقاضے کچھ پورے ہو سکے۔ تو پھر بیٹیاں کیسی ہونی چاہیے، والدین سے کیسے محبت سے پیش آئیں، صرف ایک ہی ایمان افروز مثال آپ کو دیتا ہوں، کبھی غور کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات کو بلوا اور بلا کر ان کے کانوں میں کوئی بات فرمائی، جس بات کو سنا تو سیدہ کائنات رو پڑی۔ پھر آپ نے کوئی دوسری بات ان کے کانوں میں ارشاد فرمائی، دوسری بات سنی تو سیدہ کائنات مسکرا پڑی۔ وقت گزر گیا، بعد میں کسی نے پوچھا کہ سیدہ کائنات آپ اس وقت پہلے روئی کیوں اور بعد میں مسکرائی؟ آپ فرمانے لگی کہ پہلے روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے مجھے اپنی جدائی کی خبر دی، فرمایا کہ فاطمہ میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا، تو اپنے بابا کے وصال کی خبر سنی تو روئی بغیر مجھ سے رہا نہیں، تو پوچھا پھر مسکرائی کیوں؟ فرمانے لگے کہ مسکرائی اس لیے کہ میرے بابا نے دوسری خبر مجھے یہ سنائی کہ فاطمہ میرے بعد میرے خاندان سے سب سے پہلے جو خوش نصیب مجھ سے آ کے ملے گا فاطمہ وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ تو۔ تو فرمایا باپ کی ملاقات کی خبر سنی تو میں مسکرا پڑی۔ اپنی اس عمل سے سیدہ کائنات بتا رہی ہے کہ اچھی بیٹیاں وہ ہیں کہ جن کی محبتوں کا مرکز و محور ان کے والدین یوں ہونی چاہیے کہ وہ روئیں تو والدین کی جدائی میں اور خوش ہوں تو والدین کی ملاقات میں۔ یہ ایک کردار ہے جو بیٹیوں کے لیے اسلام بتاتا ہے۔ تو میں نے سمپلی بتایا ہے کہ بیٹیوں کو پھر ایسے طرز عمل سے اپنی زندگی گزارنا ہوگی کہ وہ والدین کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے بلکہ ان کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ اپنے پردے کو قائم رکھیں، اپنی سیرت، کردار، اپنی طہارت اور تقوی کو برقرار رکھیں، جدھر جائیں دنیا ان کی مثال ہے۔ پھر عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کی شکل میں ہے۔ بہن کی شکل میں بھی اسلام نے وہ مقام ادا کیا ہے جو دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی عورت کو نہیں دے سکتا۔ میں
میں نے حدیث مبارکہ سنائی، سیم ایک ہی حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جیسے بیٹیوں کا تھا، فرمایا جس خوش نصیب کو اللہ نے 3 بہنیں عطا کی یا 2 بہنیں عطا کی، اس نے ان کی اچھی پرورش کی، حسن سلوک سے پیش آیا، تو فرمایا وہ خوش نصیب بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں اسی طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ فرما کر میرے آقا نے بھائی کے لیے بہنوں کی اہمیت کا اعلان کر دیا ہے کہ اسلام بہن کے طور پر عورت کو کتنا اونچا مقام بتاتا ہے۔ بہن کا مقام سمجھنا ہو تو یاد رکھیں بہن کے لیے غیرت یہ اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے، ورنہ نالائق بدبخت لوگ اپنی بہنوں کو منڈی میں بیچ دیا۔ بہن کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہو تو میں شارٹ کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، مگر آپ کی ایک بہن رضائی بہن تھی، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ ان کی عمر آپ سے کچھ 7-8 سال زیادہ تھی۔ ذرا چشم تصور میں لائے نا، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دیس ہوگا، بنو سعد کا علاقہ ہوگا، اور کیا منظر ہوگا جب حضرت شیمہ میرے آقا کو لوریاں دیتی اپنے سینے سے چپٹاتی ہو۔ شام کا وقت ہوتا، بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر باہر نکلا، اور کوئی کہتی دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے، اور ادھر سے حضرت شیمہ آتی میرے آقا کو سینے سے چمٹائے ہوئے، اور آ کر جب کہتی اپنے اپنے بھائیوں کو بھی سامنے رکھو اور پھر میرے بھائی محمد کو تک کر بتاؤ کوئی ہے جو ان جیسا بھی ہو۔ سب کی زبانیں بند ہو جاتی اور ان کو اقرار کرنا پڑتا کہ شیمہ تیرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے۔ وہ لوریاں دیتی، آقا کو کھلاتی، کیا سہانا منظر ہو۔ وقت گزرتا رہا، حضرت شیمہ کی شادی کسی قبیلے میں ہو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس قبیلے کے بہت سے لوگ جنگی قیدی بن گئے۔ اس دور میں رواج یہ تھا کہ فدیہ رینسم منی دے کے قیدیوں کو آزاد کروایا جاتا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے فنڈ جمع کرنا شروع کیا، اور کرتے کرتے وہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے۔ جب ان سے تقاضا کیا تو پوچھا کہ کس لیے جمع کر رہے ہیں، تو بتایا کہ لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، ہمارے لوگ قیدی بن گئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے یہ جمع کر رہے ہیں۔ پوچھا کس نے قیدی کیے، بتایا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس سننا تھا کہ حضرت شیمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور مانے لگے روک دو، کوئی فنڈ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے لے چلو، تمہارے سارے قیدی چھڑوا دیں۔ قبیلے کے لوگ حضرت شیمہ کو لے کر آئے۔ اب مدنی دور ہے، میرے آقا کے در دولت پر صحابہ کرام کا پہرا بھی ہوتا، ننگی تلواریں بھی ہوتی، کیونکہ جنگ کا ماحول تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی تو آواز دے کے کسی نے روکا کہ وہ دیہاتی خاتون کدھر جا رہی ہے، تجھے معلوم نہیں آگے کوچہ رسول آ رہا ہے، آپ کا نورانی خیمہ ہے۔ تلواریں نعموں سے باہر نکل آئی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں، میں عام خاتون نہیں ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اللہ نے مجھے ان کی باجی بننے کا شرف دیا، ان کی بہن آئی ہوں۔ یہ سننا تھا، تلواریں سر نگو ہو گئے، آنکھیں جھک گئی، ادب کا ماحول تھا۔ اندر اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے جو بہن ہونے کا کلیم کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اندر لایا جائے۔ دیکھتے ہی آقا نے پہچان لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنی بہن کے لیے اپنی کملی مبارک بچھا۔ پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگی اپنے قیدیوں کو چھڑانے آئی۔ آپ نے فرمایا آپ نے تکلیف کی، آپ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتی۔
بس بہن کے تقاضے پر اس موقع پر میرے آقا نے کسی صحابی سے بھی مشورہ نہیں. ویسے تو کونین کے مالک تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر آپ کا معمول تھا کہ ایسے بڑے فیصلے مشاورت سے کریں. بہن نے درخواست کی، میرے آقا نے وہیں بیٹھے بیٹھے سارے قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا. بہن سے فرمایا بہن تم چاہو تو یہیں مدینہ میں رہ سکتی ہو، انتظام ہو سکتا ہے، جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. اور میرے آقا نے کئی اونٹ تحائف کے لاد کر اپنی بہن کو روانہ کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ بہنوں کا اسلام میں مقام کیا ہے. اور دوسرے ہم دین کا نام لینے والے ہیں کہ بہنوں کو دینا تو بڑی دور کی بات، جو اللہ نے شریعت کے مطابق باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں ان کا حصہ رکھا ہے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھ لینا، اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ کتنے بھائی ہوں گے جو خوش دلی سے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دے دیں گے. اور اگر کوئی بہن غریب ہو، وہ حقدار ہو، حاجت مند ہو، وہ آ کے خود کلیم کرے، ریکویسٹ کرے کہ میرا حصہ مجھے دے دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، تو بہن مانگ کے دیکھے، بھائی ساری زندگی کے لیے بلا نہیں چھوڑ دیتے. یہ ہماری مہنگائی. بطور بہن میں نے بتایا اسلام نے بہت اونچا مقام ادا کیا. اور بہنوں کا رول کیا ہے پھر اسی طرح بتانا چاہ رہا ہوں. بہنوں کو بھی بھائیوں کے لیے کبھی زحمت نہیں بننا چاہیے، رحمت بننا چاہیے. ان کی وجہ سے بھائیوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح وہ اپنا تقویٰ، اپنا طہارت، اپنی سیرت، اپنا کردار ایسا بنائیں کہ جدھر جائیں بھائیوں کے ساتھ فخر سے بلند. اور اگر بھائی بہنیں اپنا کردار ادا کرنے پہ آ جائیں تو بڑے بڑے منہ زور بھائیوں کی تقدیر بدلنے کا بھی وہ سبب بن جاتا. وہ ایک بہن ہی تھی نا جس نے عمر فاروق کی تقدیر بدلی. وہ تو ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے، کوئی راستے میں ملا، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. وہ آگے سے کہنے لگے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لاتے. عمر وہیں سے پلٹے، بہن کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے قرآن پڑھے جانے کی آواز آ رہی تھی. دستک دی، دروازہ کھلا، عمر نے جاتے ہی مارنا پیٹنا شروع کیا. اور جب مار مار کے تھک گئے اور پھر بھی بہن کی زبان سے سنا کہ عمر مار مار کے جان بھی نکال دو لیکن محمد عربی کا دین ہماری روحوں سے نہیں نکل سکتا، تلوار گر گئی، دل پسیج گیا. عرض کرنے لگے اچھا بہن ذرا سناؤ تو صحیح، تم پڑھ کیا رہی تھی؟ بس بہن کی زبان سے قرآن کی آیات سننے کی دیر تھی کہ عمر فاروق کی تقدیر بدل گئی. وہ جو قتل کرنے آئے تھے خود محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا شکار ہوئے. عرض کرنے لگے عمر کو پکڑو، آقا کی بارگاہ اقدس میں لے چلو تاکہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح اسلام نے عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں رکھا. اور بیوی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام نے وہ اونچا مقام عورت کو عطا کیا ہے جو پھر دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی عورت کو نہیں دے سکتا. اس اعتبار سے اگر عورت کا مقام سمجھنا ہو تو سورہ روم 30واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور اس کی آیت نمبر 21 کو کبھی پڑھیں. باری تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. فرمایا لوگوں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑ بنا دیا، زوج بنا دیا. یہاں زوج کا لفظ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہم اپنی زبان میں آگے ہاں لگا کر اسے زوجہ بنا دیتے ہیں اور عورت کی طرف منسوب کرتے ہیں. قرآن نے دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال کیا ہے. شوہر بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی شوہر کے لیے زوج ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کا زوج قرار دے کر بحیثیت بیوی اسلام پھر عورت کے مقام کو نمایاں کرتا ہے. اور فرمایا کہ جو ہم نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا زوج بنایا ہے، جوڑ بنایا ہے، فرمایا اس کو معمولی نہ سمجھنا، کبھی اس پر غور کیا کرو، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں جا کے سوچا کرو. فرمایا کہ عام معمولی بات نہیں، کیا ہے؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ
میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا زوج بنانا، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ نشانی اسے کہتے ہیں جو بندے کو منزل تک پہنچا دے۔ فرمایا کبھی اس بات پہ غور کرنا، ہم نے شوہر اور بیوی کو کیسے زوج بنایا ہے، اسی بات پر غور کرے ہوئے تو یہ بات تمہیں اللہ کی معرفت تک بھی لے جائے گی۔ اگر ہم غور نہیں کریں کیوں زوج بنایا، آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر اور بیوی کو اس لیے ایک دوسرے کا زوج بنایا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ شوہر بیوی کے لیے باعث سکون ہے، بیوی کو اللہ نے شوہر کے لیے باعث سکون بنایا۔ تو گویا دونوں کو ایک دوسرے کا سکون اور زوج قرار دے کر پھر بیوی کے مقام و مرتبے کو قرآن نے واضح کیا۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لنسائکم، فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ قرآن کو اگر پڑھیں تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ اللہ نے پھر دونوں کو لباس قرار دیا۔ پھر قرآن میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا مردو جیسے تمہارے حقوق بیویوں پر ہیں دستور کے مطابق اسی طرح تمہاری بیویوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ اللہ نے ان ساری آیات کے اندر عورت کے مقام و مرتبہ کو، بیوی کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا۔ وقت چونکہ کم ہے، میں نے پھر بتایا کہ ایک ایک عنوان بڑی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ اب میں ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، شوہران گرامی بیٹھے ہیں، کہیں پریشانی نہ ہو رہی ہوں، وہ عورتوں کو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا۔ اب میں دوسرا پہلو بھی ایک بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو ایک اسپیکٹ میں نے بتایا کہ اللہ نے ہر اعتبار سے عورت کو کتنا اونچا مقام عطا کیا، مگر یہ اگلی جہالت ہوگی کہ پھر شوہر اور بیوی کو، مرد اور عورت کو کلیتاً برابری کرے۔ ہر کام میں برابری نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جن میں برابری تھی وہ پہلو میں نے آپ کو گنوا دیے، کچھ بتا دیے ضروری جتنے بتا سکتا تھا اس وقت پہ۔ آپ کائنات میں کسی شے پر بھی غور کریں، کسی ایک نوع اور جنس سے تعلق رکھنے والی دو چیزوں کو بھی اللہ نے کلیتاً ایک جیسا نہیں بنایا، ان میں بھی فرق رکھا۔ ساری زمینیں ایک جیسی نہیں ہیں، سارے پہاڑ ایک جیسے نہیں ہیں، ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں ہیں، سارے دن ایک جیسے نہیں ہیں، ساری راتیں ایک جیسی نہیں ہیں، سارے پانی ایک جیسے نہیں۔ ایک پانی وہ ہے جو منڈی بہاؤالدین کی سرزمین میں بیٹھ کر آپ پیتے ہیں، اور ایک پانی وہ بھی ہے جو زمزم کے چشمے سے نکلتا ہے۔ کیا برابر ہے؟ ایک مسجد آپ کے منڈی بہاؤالدین میں ہے جہاں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور ایک مسجد نبوی بھی ہے جہاں نماز وہی پڑھنی ہے مگر اجر 50,000 نمازوں کا۔ کوئی مسجد حرام بھی ہے، وہاں جائیں تو نماز آپ نے وہاں بھی وہی پڑھنی ہے مگر اجر آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ملے۔ پہاڑ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بڑی اونچی اونچی چوٹیاں ہیں، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، کوئی گو ہمالیہ ہے، کوئی K2 ہے، مگر صفا اور مروہ شاید ایسی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ مگر باری تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا ہیں یہ پہاڑیاں مگر یاد رکھو یہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے شان بڑھا دی۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں بنا، عقل کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ کچھ کافر ہیں جن کو انسان ہونے کے باوجود قرآن مردہ کہتا ہے، کچھ صاحبان ایمان ہیں جنہیں زندہ کہتا ہے، ان زندوں میں سے کچھ کو نور والا بنایا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف نور والے نہیں بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کو نور بانٹتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے فرق رکھا، انہی میں سے کچھ کو اولیاء بنا دیا، انہی میں سے چن کر کسی کو انبیاء کے درجے پر فائز کر دیا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے جس کو دور پر بلا کے اسے کلام کیا، اور کوئی وہ ہے کہ جس کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بٹھا کر سارے حجاب اٹھا کے براہ راست اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ کیا سارے برابر ہوں گے؟ پھر عورت اور مرد کو کلیتاً برابر بھی
نہیں کہا جا سکتا. اللہ نے ساخت میں فرق رکھا, ان کے جذبات میں فرق رکھا, ان کی صلاحیتوں میں فرق رکھا. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم سب کو دیا, مگر مرد اور عورت کی نماز میں فرق رکھا. عورت کے کھڑے ہونے کا انداز اور ہے, اس کے سجدے کا انداز اور ہے, اس کے بیٹھنے کا انداز اور ہے, ہاتھ باندھنے کا انداز اور ہے. روزے سب پر فرض ہیں, مگر کچھ ایام ایسے آتے ہیں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی, اسے قضا کرنا پڑتا ہے, فرق بھی ہے. اسی طرح یاد رکھیں پھر اللہ رب العزت نے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت عطا کی, جہاں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فرمایا جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر. یہ کہہ کے ساتھ ہی آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مگر ہم نے مردوں کو پھر عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا کی. اس فضیلت کو سمجھنا ہو تو سورہ النساء قرآن پاک کی 4 سورت اور اس کی آیت نمبر ہے 34. باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, فرمایا مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا. اس کے بہت سارے معنی ہیں. قوام کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نگہداشت کرنے والا بنایا, ان کا محافظ بنایا, ان کا سربراہ بنایا. یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں. تو باری تعالیٰ نے یہاں شوہر کو بیوی پر قوام کہہ کر اس کی سربراہی کا ذکر کیا. کیوں اس کو سربراہ بنایا؟ جب شوہر اور بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں نا, تو اس رشتہ ازدواج کے بعد اس دنیا کے اندر ایک نیا یونٹ, ایک نیا گھر مارز وجود میں آتا ہے. اس گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت دے کر اسے سربراہ کیا. اگر دونوں برابر ہو جائیں تو گاڑی چل نہیں سکتی. دیکھیں نا, سکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی ادارہ ہے, اگر سارے کام کرنے والے برابر ہو جائیں تو نظام چلے گا. پھر کسی ایک کو منتخب کر کے سربراہ بنایا جاتا ہے. کوئی ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے, کوئی پرنسپل ہوتا ہے, کوئی وائس چانسلر ہوتا ہے, کوئی چانسلر ہوتا ہے, کوئی ڈائریکٹر اور مینیجر ہوتا ہے. ایک کو سربراہ بناتے ہیں, باقی سارے اس کے اندر ہوتے ہیں. اسی طرح گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہی یہ عورت کو نہیں دی بلکہ یہ شوہر کو دی. اور اس کی وجہ 2 وجوہات بیان کی. پہلی وجہ جو قرآن نے بیان کی کہ ہم نے مردوں کو کیوں قوام بنایا, کیوں سربراہ بنایا, فرمایا اس لیے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, فرمایا اس لیے کہ ہمارا نظام ہے, ہم بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیا کرتے ہیں. بالکل دیا کرتے. اور قرآن اس فضیلت کے اعتبار سے بھی جھنجھوڑتا ہے, ہمیں غفلت سے بیدار کرتا ہے. فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, ہر جگہ برابری کی بات کرنے والوں دیکھو میں نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. اس فضیلت کو بھی ماننے کی طرف توجہ. اور اصل ریزن جو دوسری آگے بیان کی, فرمایا کس لیے شوہروں کو سربراہ بنایا, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس لیے مردوں کو سربراہ بنایا ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کر دیں. اللہ نے خرچ کرنے کا پابند وہ بیوی کو نہیں بنایا بلکہ شوہر کو بنایا. چونکہ خرچ شوہر کرتا ہے, کما کے وہ لاتا ہے, تو فرمایا اس لیے ہم نے گھر کا سربراہ بیوی کو نہیں بلکہ شوہر کو بنایا. جس سے ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بیوی کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. عورتیں اس بات پر بھی جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے کسی مرحلے پر بھی عورت کے کندھوں پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی. بیٹی ہے تو اس کی ضروریات کا ذمہ دار والد ہے, بہن ہے تو بھائی کفالت کرے گا, بیوی ہے تو شوہر کرے گا, ماں ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری. عورت کے کندھوں پر اللہ نے یہ بوجھ دیا. بیوی کو ملکہ بنا کے گھر رکھا, اس کی خدمت کی جائے. اور عورت اگر جاب کرے, نوکری کرے, کما کے لائے, تو سمجھنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر عورت تقاضا کرے تو اس کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے.
ہماری کلچر ہے، پھر عورت کماتی ہے تو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے شیئر کرتی ہے، وہ بھی حصہ ڈالتی ہے، خرچ کرتی ہے۔ مگر ہمارے بھائی اس بات کو سنیں، اگر عورت کما کے لائے اور وہ آپ کے نظام کو چلانے کے لیے خرچ کرے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کا شوہر پر احسان ہے۔ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری اس کی نہیں لگائی تھی۔ مگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سنیں، اگر وہ کما کے لاتی ہیں، خرچ کرتی ہیں، تو جہاں ان کا احسان ہے وہاں شوہر کا بھی آپ پر احسان ہے۔ اس نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے کام کرنے کی، آپ کو جاب پہ جانے کی، نوکری پہ جانے کی۔ اگر شوہر روکے کہ نہیں جاب کرنی، تو چونکہ ضرورتیں اس نے پوری کرنی ہے، آپ کو روکے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ جاب نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار شوہر کو اللہ نے۔ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ میں نے بتایا کہ اللہ نے اس کو سربراہ بنایا۔ اب ایسے حالات کے اندر اچھی بیویاں کون ہیں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا، ساتھ ہی اسی آیت کریمہ میں متصل اگلے کلمات آگے فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فرمایا اب اچھی بیویاں وہ ہیں جن کی پہلی خوبی اور کردار یہ ہونا چاہیے قانتات، کہ وہ اپنے شوہروں کی مطیع اور فرما بردار، ان کی اطاعت کریں۔ دیکھو نا، اگر شوہر کو سربراہ بنایا اور بیوی نے بات ہی نہیں مانی، اطاعت ہی نہیں کرنی، تو سربراہی کس چیز کی؟ اگر دونوں برابر ہو جائیں گی تو گاڑی چلے گی نہیں، مفادات کا ٹکراؤ ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے شوہر کو سربراہ بنایا اور عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی موتی رہے، فرما بردار۔ شوہر کو یہ شان ایسی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، تو فرمایا اس کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ شوہر کی اس مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر شوہر نفلی عبادت سے روکے تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ اگر فرائض سے روکے اور عورت اس کے حکم کو مانے تو گناہ ہوگا، فرائض سے نہیں۔ فرائض کو چھوڑ کر نوافل وہ ادا کرنا چاہے اور شوہر روکے کہ نہیں اور ضروریات ہیں، تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر شوہر بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کرے تو ایسی عورت پر ساری رات اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام پھر شوہر کو ادا کیا۔ اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی مطیع ہو، فرما بردار۔ یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے اس کردار کو سمجھیں اور اپنا اپنا رول پلے کریں۔ اور ساتھ آگے فرمایا اچھی بیویاں وہ ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے پھر شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کی محافظ بن جائیں۔ شوہر تو سارا دن باہر رہے، کس چیز کی محافظ بنے؟ ان کے نسب کی حفاظت کریں، اپنے تقوی اور طہارت کی حفاظت کریں، ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ گھر کی ہر چیز وہ عورت کے لیے شوہر کی دی گئی امانت ہے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر باہر ہے اور بیوی پیچھے سارا ہی گھر لوٹا، وہ بیٹے سے آگے تو سارا ہی اٹھا کے دے دی، فضول کاموں میں خرچ کر دی۔ فرمایا اچھی بیویاں نہیں، اچھی بیویاں وہ ہیں جو پھر حفاظت کرنے والی ہو، شوہروں کی محافظ بن جائے، ایک ایک چیز کی حفاظت کرے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی، قرآن کہتا ہے کہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کے لیے زوج اس لیے بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ پھر شوہر کو بیوی کے لیے باعث سکون اور بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون بننا چاہیے۔ شوہر سارا دن معلوم نہیں ہے کہاں کہاں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں۔ کچھ تو اچھی ملازمت اللہ کا کرم ہوا، آفس میں چلے گئے، بڑے بڑے بزنس ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے جا کے، مگر کبھی غور کیا کریں مرد کیسی کیسی مزدوری کرتے ہیں۔
کتنے ٹف کاموں سے ان کو گزرنا پڑتا. معلوم نہیں بیچارہ سارا دن کہاں کہاں کھپتا ہے, کس کس سے کھڈا ہوتا ہے, کیا کیا پریشانیاں برداشت کرتا ہے, اور شام کو گھر آئے تو بیوی نے ایک نیا محاذ کھڑا کیا ہوا. تو یہ بیوی ہونے کا کردار. بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب تھکا ماندہ شوہر شام کو پلٹ کر گھر آئے تو بیوی ایسی ہو کہ شوہر ایک نظر دیکھے تو شوہر کی دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے. یوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بننا چاہیے. مگر شوہرانے گرامی بھی سنیں, مت سمجھا کریں کہ آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو بیویاں گھروں میں پھولوں کی سیج پر نہیں رہتی, وہ بھی بہت بزی رہتی. آپ کبھی اس بات پر غور کریں, یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے, ان باتوں کا احساس نہیں کرتے, کبھی ان باتوں پر غور نہیں کرتے. آپ کبھی سوچیں, گھر کے اندر سب سے پہلے بیدار ہونے والی ایک عورت ہوتی ہے. ابھی آج کی راتوں کا یہ آپ اندازہ کریں, آپ کو سوئے ہوتے اور آپ کی بیوی گھر میں خاتون وہ 2 بجے اٹھ کر آپ کی سحری بنا رہی ہے, روٹین کے معمولات کو بھی دیکھیں. سب سے پہلے گھر میں کوئی اٹھتی ہے تو خاتون ہوتی ہے. اللہ نے توفیق دی ہے, وہ تہجد پڑھے گی, وہ نوافل ادا کرے گی, فجر پڑھے گی, قرآن کی تلاوت کرے گی, پھر اس نے گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے, بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے, پھر بچوں کو اٹھنے کا ٹائم ہے, کسی کو نہلانا ہے, کسی کی صفائی کرنی ہے, کسی کو کپڑے پہنانے ہیں, کسی کے پریس کرنے ہیں, وردیاں تبدیل کرنی ہیں, ان کو تیار کر کے سکول بھیجنا ہے. پھر شوہر صاحب کے اٹھنے کا وقت ہے, ان کے کپڑے پریس کرنے ہیں, ان کی تیاری کروانی ہے, ان کو ناشتہ خدمت میں پیش کرنا. گھر میں کئی مرد ہوتے ہیں نا, تو ہر کسی کی اپنی ٹائمنگ ہے, وہ بیچاری ہر کسی کو اس کے ٹائم کے مطابق ڈیل کریں. آپ تو سج دھج کے ناشتہ کر کے سیر ہو کے چلے گئے, آپ وہ فارغ پھولوں کی سیج پہ نہیں بیٹھی. ہم اپنے معاشرے کا کبھی انالیسس کریں نا, اس نے کچن بھی صاف کرنا ہے, اس نے برتن بھی دھونے ہیں, اس نے کپڑوں کی دھلائی بھی کرنی ہے, گھر بھی صاف کرنا ہے, دوپہر کا لنچ بھی تیار کرنا ہے, پھر بچوں کی واپسی کا وقت ہو جاتا ہے, پھر ان کو ڈیل کرنا ہے, پھر شام کا کھانا تیار کرنا ہے. تو سارا دن صبح سے شام تک وہ بیچاری بھی کام نہیں لگی ہے. اگر شوہر کی ضرورت ہے کہ بیوی ایسی ہو کہ میں دیکھوں تو میری تھکاوٹ اتر جائے, تو اللہ نے شوہر کو بھی بیوی کے لیے باعث سکون بنایا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شام کو شوہر گھر آئے تو چہرے پہ 12 بجے. پھر شوہر صاحب کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی ایک نظر دیکھے تو اس کی بھی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے. ہم خود اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے اپنے گھروں کو جہنم بنا دیتے ہیں. بات کچھ بھی نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اور تباہی اس وقت ہوتی ہے کہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اب گھر میں سکون نہیں ہے. اور جب خواتین پھر جعلی عاملوں کے پاس تعویذ گنڈے کے لیے جاتی ہیں کہ دم کرتے ہیں, کوئی تعویذ دے دیں, گھروں میں سکون آئے. تو مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں, شوہر بھی سنیں, کسی تعویذ گنڈے سے کوئی گھر میں سکون نہیں آئے گا. سکون آئے گا تو اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے. اگر آپ تھوڑا تھوڑا احساس کریں, اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں, تو اللہ کی عزت کی قسم یہی گھر دنیا میں جنت کا ماحول پیدا کر سکتا ہے. اور اگر آپ احساس نہیں کریں گے تو گھر جہنم بن جائے گا, آپ کو 2 دن گزارنا بھی مشکل ہو جائے گی, زندگی آسان بن جائے گی. میں یہ باتیں محض ہنس لینے کے لیے, خطاب کرنے کے لیے نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں نا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے, آپ کے دلوں پہ دستک دے رہا. اپنی زندگیوں کو بدلو, اپنے گھروں کو جنتیں بناؤ, ماحول کو اچھا کرو, زندگی خوشگواری کے عالم میں گزار جاؤ. وہ کیا زندگی ہے جو بوجھی بنی رہے, اور کام بڑا کوئی. اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو. نعمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے, نعمت کے ہوتے ہوئے احساس نہیں ہوتا. شوہرانے گرامی سے عرض کرتا ہوں, کبھی سوچیں, آپ کو شاید آج بیوی کی قدر نہ ہو, جس دن بیوی کی نعمت سے محروم ہو گئے آنکھیں کھل جائیں گی. سارا دن جو بے فکری سے آپ پھرتے ہیں نا, صرف بیوی کے سر پر. وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. اور جس دن بیوی کی آنکھیں بند ہو گئی, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گھر چلتے کیسے.
سارا دن پھر لٹکے رہیں گے، پتہ نہیں بیٹا کدھر ہے، بیٹی کدھر ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں جاؤں کدھر نہیں جاؤں۔ میں نے بتایا نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب چھن جاتی ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، شوہر کو معمولی نعمت نہیں سمجھے، پتہ تب چلتا ہے جب شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے وہ کتنا بڑا شیلٹر تھا، پھر سمجھ آتی ہے کہ گھر کی ضروریات کہاں سے پوری ہوتی تھی، وہ بیچارہ کس محنت سے کما کے لاتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو سنیں۔ اسلام نے جو ہمارا کردار متعین کیا ہے، ہر کوئی اپنا رول پلے کرے، اس سے دنیا بھی سنورے گی، اس سے آخرت بھی سنورے گی۔ وقت آلریڈی بہت ہو چکا ہے، باتیں بہت سی کرنے والی ہیں، مگر اس مختصر وقت میں جتنا ہو سکتا ہے وہی عرض کر رہا ہوں۔ بس آخری بات آپ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ چوتھا کردار اللہ رب العزت نے عورت کو ایک ماں کی شکل میں دیا، اور ماں کی شکل میں بھی وہ مقام دیا ہے جو دنیا کو کوئی معاشرہ اور سوسائٹی عورت کو نہیں دیا۔ جب وبالوالدین احسانہ کہا تو والد اور والدہ دونوں کے مقام کو قرآن نے واضح کر دیا، ان کے ساتھ ہی احسان سے پیش آنا، اس سے کم درجے کا عمل نہیں چاہیے۔ اور رہ گئی ماں، تو ماں کا حق اللہ اور اس کے رسول نے باپ سے بھی 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ دیکھیں کہیں برابری ہے، کہیں برابری نہیں، شوہر کو فضیلت دی ہے، اور کہیں اللہ نے عورت کو مرد پہ فضیلت دیا۔ اب ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ آقا مجھ پر سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کی ثم من، آقا اس کے بعد؟ میرے آقا نے پھر فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری بار پھر پوچھنے پر فرمایا تیری ماں کا، اور چوتھی بار آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اس کا مطلب ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ ایک صحابی، اس نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر گرم پتھروں پر چل کئی کوس فاصلہ طے کر کے اللہ کے گھر کا حج کروایا، زیارت کروایا، اور ایسے گرم پتھر کہ اگر گوشت بھی ڈالا جاتا تو بھن جاتا۔ یہ کر کے کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگا کہ آقا میں نے یہ عمل کیا ہے تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ یہ جو تو نے جو کچھ کیا ہے یہ سارا بھی جمع کر لیا جائے تو ماں جب اس نے تمہیں جنم دیا تھا نا، تو جن تکلیف کے مرحلوں سے گزری تھی اس ایک تکلیف کا بھی حق ادا ابھی تک نہیں۔ ماں کا پورا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ فرما کر اسلام نے پھر عورت کا مقام بحیثیت ماں واضح کر دیا۔ میں بالکل ہی شارٹ کر رہا ہوں، یاد رکھیں اگر ماؤں کو یہ اونچا مقام عطا کیا ہے تو پھر ماؤں کا کردار بھی ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مائیں صحیح معنوں میں اپنا رول پلے کرنے والی بن جائیں تو پھر اولادوں کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ ہے کہ میرے آقا اولادوں سے فرما رہے ہیں کہ اولادوں تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ماں راضی نہیں ہے تو بیٹا ساری رات بھی تہجدیں پڑھے، نوافل پڑھے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا رخ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے خطاب کر رہے ہیں الجنۃ تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں تمہاری اولادوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم ان کی صحیح تربیت کرنے والی بن جاؤ تو تمہاری تربیت کی وجہ سے ان اولادوں کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ اولاد کے لیے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلی درسگاہ ہی ناکام ہو گئی تو بچے نے آگے زندگی میں کیا سیکھا؟ اس لیے آپ کبھی انالیسس کریں، ہر بڑی شخصیت کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی ماں کا کردار ہوگا۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھے اور عرض کرتے ہیں کہ امی جان میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں۔ یہ سنا
آپ کی والدہ فرمانے لگی کہ بیٹے اگر آپ کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ فرمایا یہ کمال تیرا نہیں ہے، کمال تیری ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلائے نہیں۔ ماں کا کردار۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بادر ذات ولی ہے، غوث العظم ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک باپ اور ماں کا کردار تھا۔ باپ وہ تھے کہ غلطی سے پانی میں آتا ہوا سیب کھا لیا تھا اور اس غلطی کی معافی کے لیے کتنے سالوں تک اس باغ کے مالک کے پاس جا کر مزدوری کرتے تھے، پھر معافی کا تقاضا کیا۔ وہ خدا رسیدہ بندے تھے، دیکھا کہ نوجوان کوئی عام نوجوان ہے، فرمانے لگے اچھا سیب کی معافی چاہتی ہو تو دوسرا کام یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اسے نکاح میں قبول کر لو تو تمہارا سیب کھایا ہوا معاف کر سکتا۔ سوچا تو ہوگا، سوچ کے اس نتیجے پر پہنچے گا اگر اس کے بدلے بھی سیب معاف ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں منافع کا ہے۔ نکاح ہو گیا، کمرے میں گئے، دیکھا خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی، حسین و جمیل عورت ہے، پلٹ کر واپس آ گئے اور اپنے سسر سے کہنے لگے کہ آپ نے تو فرمایا تھا وہ اندھی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، وہ تو حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے۔ تب آپ کے فادر اللہ فرمانے لگے کہ بیٹے میں نے اندھی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے نظر نہیں آتا، اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے غلط نگاہ سے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، گناہ کی آواز کبھی کانے میں پڑنے نہیں دی، کبھی گناہ کی طرف پاؤں سے چل کے نہیں۔ تو جب ماں ایسے کردار کی حامل ہوگی تو بیٹا مادرزاد ولی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر مائیں اپنا کردار ادا کرنے والی بن جائیں تو پھر بیٹے ان کو اولادوں کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جس بات پر گفتگو ختم کرنا چاہ رہا کہ اگر بیٹا بابا فرید گنج شکر جیسا ہو تو ماں وہ جس نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا، اگر بیٹا وقت کا غوث العظم ہو تو ماں کی تقویٰ طہارت اور ان کے کردار کو آپ نے سماعت کر لیا، کتنا اونچا مقام اور تقویٰ اور طہارت۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ ہستیاں ہیں اور ان کی ماؤں کی شان اور مقام اتنا اونچا ہے تو وہ ماں اس کی عصمت اور شان کا عالم کیا ہوگا جس ماں کے لخت جگر خود محمد مصطفیٰ، اس ماں کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ بد نصیبی ہے جو کہیں کہ معاذ اللہ معلوم نہیں آقا کے والدین صاحبان ایمان بھی تھے۔ اگر میرے آقا کے والدین صاحبان ایمان نہیں تھے نا تو دنیا میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سادہ سی ایک بات بتاتا ہوں، کبھی قرآن کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلانا چاہا، فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کالی کملی کے اڑنے والے محبوب۔ محبوب کا ذکر بعد میں ہے، کملی کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ گھر سے آئے ہوں گے، ہر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، بن سنور کے انسان نکلتا ہے، مگر جب آپ کسی نشست میں آ جائیں، کسی محفل میں آ جائیں، آج ہی آپ آئے بیٹھے ہیں تو مجھے بتائیں کوئی کسی کے کپڑوں کو تکتا ہے؟ کوئی دیکھتا بھی نہیں کسی نے کیا پہنا۔ مگر ایمان سے کہیے اگر کسی سے محبت ہو اور کوئی محبوب ہو تو پہلی نگاہ اس پہ جاتی ہے کہ آج محبوب نے پہنا کیا ہے، آج محبوب نے اوڑھا کیا ہے، آج محبوب کی ادا کیسی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ایک چادر اپنے اوپر لے لی، خدا اس کملی کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ چادر جو میرے آقا نے اپنے اوپر لی ہوگی کتنی دیر کے لیے لی؟ ساری رات بھی لے لی ہوگی تو چند گھنٹے۔ ارے وہ چادر جس نے چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں لے لیا، وہ اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی کہ اللہ اس چادر کا ذکر قرآن میں کرے۔ تو بابا وہ ماں جس ماں کے رحم میں 9 ماہ تک ہمارے آقا کا نور رہا ہوگا تو وہ ماں اللہ کی کتنی پیاری بنتی ہوگی، اس ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور وہ باپ جس باپ کی پشت میں نہ جانے کتنے سالوں تک آقا کا نور متمکن رہا، اس باپ کی عظمت کا حال کیا ہوگا۔
کائنات کے سارے والدین کو بھی میرے آقا کے والدین کے قدموں کو قربان کر دیا جائے تو ان کی شان اونچی ہے. کیا کہنے ان کی شان. تاہم اس ساری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ حاضرین مکرم، یہ اس لیے میں نے آپ کی سماع خراشی کی ہے تاکہ ہم اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کو سمجھیں، اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پھر اپنے کردار کو سمجھیں اور معاشرے کے اندر اپنا وہ رول پلے کر کے اس کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں، اور اس کردار کو اپنا کر اپنی دنیا کو سنواریں، آخرت کو سنواریں. اس صدی کے اندر اگر عورت کے اس مقام کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو صحیح معنوں میں یہ منصب اور مقام دیا ہے تو وہ آج کے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا ایک بہت بڑا جہاد ہے. انہوں نے جہاں مردوں کے لیے پلیٹ فارم بنائے ہیں، ان کو دین سیکھنے کے مواقع دیے ہیں، دین کی خدمت کرنے کے مواقع دیے ہیں، وہاں ہر سطح پر انہوں نے عورتوں کے لیے بھی سیم مواقع رکھے. جہاں منہاج القرآن ہے، یوتھ لیگ ہے، MSM ہے، علماء کونسل ہے، وہاں پیرلل منہاج القرآن ویمن لیگ آپ کو نظر آئے. اور مجھے خوشی ہے کہ منڈی بہاؤدین کے لوگ انہوں نے بھی ویمن لیگ بنائی ہے اور باقاعدہ ہماری کثرت کے ساتھ باجیاں بھی آج کی نشست میں آئی. آپ لوگوں کو میسج اور پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، اگر عورت کا یہ مقام ہے تو اگر کوئی باپ ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے. کوئی بھائی ہے تو بہن کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، شوہر ہے تو بیوی کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، بیٹا ہے تو ماں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے. ماں کو بھی ضرورت ہے. قبر کی لحد تک علم حاصل کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا. اس لیے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ایسی محافل، ایسی مجالس جہاں ان کی تربیت ہو سکے وہاں ان کو مواقع دینے چاہیے. اگر خواتین سنور جائیں، مائیں سنور جائیں تو اچھی قومیں میسر آ سکتی ہیں. ایک خاتون کے سنورنے سے آپ کی پوری نسل اور اولاد سنور سکتی ہے. اس لیے یہ تو میں نے عمومی بتا دیا. آپ تشریف لائے، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں، مگر آپ کو اس نعمت سے شناسا کروانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ لوگوں نے کیا سنا. ہمیں تو ابھی شاگرد بننا بھی نہیں آیا. اسی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لاہور کی سرزمین پر ایک شہر اعتکاف بستا ہے. ایک آنسوؤں کی بستی آباد ہوتی ہے جہاں 10 دن کے لیے دنیا بھر سے، جہاں ہزار ہاپ مرد آتے ہیں، وہاں دنیا بھر سے خواتین بھی آ کر 10 دن اعتکاف کرتے ہیں. ان کے لیے الگ پریمیسز ہوتا ہے. کالج ہے، گرلز کالج، اس کے اندر ان کے لیے الگ باپردہ انتظام ہوتا ہے. 24 گھنٹے کے ان کے معاملات ہوتے ہیں. حضور شیخ الاسلام کی براہ راست تربیت، تعلیم ان کو 10 دن کے لیے ملتی ہے. آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ خود بھی آئیں، اپنی فیملیز کو لے کے آئیں. ایسے لوگ ہیں جو گھروں کو تالے لگا کے آتے ہیں. اگر یہاں بیٹھ کر آپ اگر محسوس کر رہے ہیں کہ میری باتوں سے کوئی اچھی بات آپ کو ملی ہے تو یہ اس مرد کلندر کے قدموں کی خیرات ہے. اور جب آپ ڈائریکٹ اس وقت کے مجدد اور وقت کے شیخ الاسلام کو سنیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو چشم تصور میں لائیں اللہ کرم کے کتنے دروازے کھولے. ہم نے زندگی میں دیکھا ہزاروں ان کی صحبت میں آئے. جب آئے تھے تو کچھ اور تھے، جب گئے تو اور سے اور بنے. طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے. معلوم نہیں ہماری زندگی کے بعد پھر کوئی ایسی ہستی آئے یا نہ آئے. آج اللہ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں وہ نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے. لوگوں اس نعمت کی قدر، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یا اس نعمت سے محروم ہو جائیں. ان کی صحبت کو غنیمت جانو. وہ جو کہتے ہیں نا، غنیمت جانیے جتنی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی. اس میں خانہ اعتکاف جو 10 دن کے لیے لاہور میں آباد ہوگا اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرو. میری باتوں کو آپ نے پھینک نہیں دینا. میں آپ کو بڑا میسج اور پیغام یہ دے رہا ہوں. ہم تو اہتمام حجت کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہے ہمیں خبر نہیں ہوئی تھی. یہ موقع روز روز نہیں آئے کہ زندگی میں بتا رہا ہوں. اور پھر آخری بات جو بتا رہا ہوں، آج 3 نشستیں ہو گئی، 2 دن باقی رہ گئے، مگر چھٹے دن آپ کے منڈی بہاؤدین کی سرزمین پر پھالیا میں
وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے بڑے صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں. سیم اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سحری کے فوراً بعد ان کا درس ہوگا چلے دن, اور انشاءاللہ وہ ڈسٹرکٹ کا پروگرام ہے. آپ احباب کے لیے انتظام ہوگا, بسیں ہوں گی, آپ لوگ ان میں سوار ہو کر جو اپنا انتظام کر سکے وہ پہنچے, وہاں جائیں اور ڈائریکٹ اس بڑی شخصیت کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہمیں مقام دیتا ہے, ہمارا کردار کیا ہوگا. یوں سمجھیں کہ 5 دن تو ہم صرف ڈگڈگی بجا رہے ہیں اس چھٹے دن کے لیے تاکہ آپ کو کسی بڑی نعمت کے ساتھ جوڑیں, اور پھر آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ لاہور آئیں, اس مرد کلندر کی صحبت میں بیٹھیں, پھر دیکھیں اللہ کتنے کرم کے دروازے کھولتا ہے. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بارے دیگر جملہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے, اور جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے, سینکڑوں کتابیں حضور شیخ الاسلام کی موجود ہیں. خواتین کے حوالے سے سیدہ کائنات پر احادیث کا مجموعہ, صالحات امت اور ازواج مطہرات, بنات طیبات, یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. محترم رانا محمد صاحب منظور نظر حضور سیدی شیخ الاسلام کے